السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ ایک محدث نے واقعہ کربلا کو بیان کیا اور اس کے سچے حقائق بیان کیے۔ اس کے سچے حقائق بیان کرنے کے بعد بڑی اہم بات لکھی کہ واقعہ کربلا میں جس چیز کا سب سے زیادہ اہتمام کیا گیا وہ سجدے تھے اور عبادات تھیں اور پردہ تھا اور حیا تھا۔ ہر طرف دشمنوں کی یلغار ہو پر سجدوں میں کمی نہ آئی ہو، پردے میں کمی نہ آئی ہو اور حیا میں کمی نہ آئی ہو۔ پھر انہوں نے اپنی ساری گفتگو کا نچوڑ نکالا، ساری گفتگو کا نچوڑ نکال کے فرمایا کہ واقعہ کربلا جو ہے ہمیں دو سبق دے کر گیا۔ ایک سبق ہے پردے اور حیا کا، اور ایک سبق ہے سجدوں کی کثرت اور سجدوں کو نہ توڑنا، جہاں حالات ایسے آ جائیں کہ زندگی بظاہر ناممکن ہو جائے، ان حالات میں بھی سجدے قضا نہیں ہوئے بلکہ ادا ہوئے ہیں۔ ان حالات میں وہ منظر کو کیسا منظر تھا کہ جس میں اضطراری کیفیات اخیر درجے کی تھی، اور وہ چاہتے تو سجدوں کو قضا کر دیتے، چھوڑ دیتے، عین وقت نماز چھوڑ دیتے، لیکن آنے والی امت اور تاریخ کے لیے ایک سبق اور ایک سنہری حروف سے ایک میسج دیا ہے کہ خیال کرنا، سجدے ہمیشہ ادا ہوتے ہیں، قضا نہیں ہوتے، اور اگر آل رسول نے یہ سجدے قضا کر دیے تو پھر ادا کون کرے گا؟ اور دوسرا، زینب کا آنچل اور سکینہ کی رضا، اور جس کا دوسرا نام ہے حیا، یہ کبھی سر سے ہٹنے نہیں پایا۔ محدثین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی خواتین تھیں کربلا کے واقعے میں، جتنی بھی خواتین شامل تھیں، کوئی ایک خاتون ایسی نہیں تھی جو بے حجاب ہو، بے نقاب ہو، اور ایک خاتون ایسی نہیں تھی جس نے وہاں واویلا کیا ہو۔ سارا گھر شہید ہو گیا ہے۔ میرے مدینے والے کا وہ سچا خون ندیوں کی شکل میں بہہ گیا، لیکن کوئی ایک نہیں ہے کہ جنہوں نے غیر شرعی صورت اختیار کی اور رونے کی۔ اور رونا فطرت ہے، بزدلی کبھی نہیں سمجھے گا اس کو۔ اپنے عزیزوں کی، اپنے قریبی موت پہ رونا فطرت ہے، اس کو کبھی بزدلی نہ سمجھیں، لیکن رونا وہ جو حدود میں ہے،
سر پہ راکھ ڈالنا، بال نوچنا، دوپٹے اور اپنے پردے کا کوئی خیال نہ رہنا، اور اس طرح رونا کہ آوازیں مردوں تک پہنچیں۔ ایک یہ سبق بھی ہمیں ملا ہے کربلا کے سچے واقعے سے۔ کربلا کے واقعے سے ہمیں کون کون سے سبق ملے ہیں؟ واقعہ کربلا نے ہمیں زندگی میں جینا دیا ہے، مرنا دیا ہے، زندگی میں رہنا سکھایا ہے، اور وہ عزت کی موت سے رہنا سکھایا ہے کہ جب ایمان اعمال کی زندگی ہاتھ سے جاتی نظر آئے اور ایک طرف اقتدار ملتا نظر آئے، تو پھر ایک سبق ہے کہ ہمیں وہ اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا حکم و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چاہیے۔ یہی کام یزید کے بیٹے نے کیا۔ جب اس کو اقتدار ملا باپ کی موت کے بعد، کچھ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے وہ اقتدار چھوڑ دیا اور لوگوں کے حوالے کر دیا، اور ایک اعلان کیا، مجھے وہ اقتدار نہیں چاہیے جس اقتدار کے نیچے حسین اور قافلہ حسینی کا خون ہو، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ جس طرح حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بیٹے نے، حضرت جمال الدین ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کا سارا مال صدقہ کر دیا، اور وہ مال تھوڑا نہیں تھا، اربوں 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 مال تھا، بہت بڑے مالدار تھے، اور سارا رزق حلال تھا، طیب طاہر رزق تھا، اور فقر کو اختیار کیا۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ مال سارا صدقہ کیوں کیا؟ اور میرے والد رحمت اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس مال تھا، اور مال سے مراد دوسرے لفظوں میں سانپ تھا، اور سانپ دنیا مال دولت سانپ ہے، اور سانپ کا ساتھ منتر بھی تھا۔ میرے پاس سانپ ہے، منتر نہیں، کہیں یہ سانپ مجھے ڈس نہ لے اور میں دنیا کی ان لذتوں میں کھو کر مصلے اور سجدوں کی لذتوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اور وہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دیا اور خود فقر اور فقیری کو اختیار کیا۔ اسی طرح یزید کے بیٹے نے وہ سارا اقتدار دے دیا۔ مجھے ایسا اقتدار نہیں چاہیے جو اقتدار، جو تخت آل رسول کے خون پہ بچھا ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ پوری انسانیت کی تاریخ نے واقعہ کربلا کے بعد سبق کیا ملا، اور واقعہ کربلا ہمیں دے کر کیا گیا؟ حسین کی اجلی شخصیت اور نکھرے اصول، ایک قافلہ حسینی کی مستورات، باحیا خواتین کا حیا، پردہ، حجاب، یہ واقعہ ہمیں ملا ہے کہ وہ واقعہ دے کر گئے ہیں، اور حسینی قافلے کے سجدے، شریعت پر پابندی، یہ نظام ہمیں ملا ہے۔ ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا تعلق تھا، کتنا تعارف تھا، اور اللہ کی ذات کو لے کر کتنے چلنے والے تھے ان کی زندگیوں میں۔ اور ان کو اللہ کا کتنا دھیان نصیب تھا اور ہوا۔ آپ چھوٹی ان باتوں پہ آپ خیال رکھیں کہ ان کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق تھا، اور پل پل میں وہ یاد الہی میں کتنے مستغرق تھے۔ یاد رکھیے گا، اگر میری زندگی کا چراغ گل ہو جائے
اور کوئی میرا بعد میں آنے والا آپ سے پوچھے کہ میں زندگی کیسے گزارتا تھا، تو میری زندگی کی جھلک میرے گھر سے پہلے ملے گی، پھر میرے شاگردوں سے ملے گی۔ یہ آل رسول اہل بیت زندگی کے ساتھی ہیں، اور صحابہ زندگی کے باہر کے ساتھی ہیں، جنہوں نے دن رات آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ سفر کیا۔ آل رسول، اصحاب رسول، وہ ہر پل اللہ کو کتنا پہچانتے تھے، اللہ کو کتنا جانتے تھے۔ میں آل رسول کی زندگی کی ایک جھلک آپ کو دکھا چکا ہوں۔ وہ پردہ اور حیا، ردا اور آنچل، ان کی زندگی میں حجاب اور نقاب۔ آج تک جس بندے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا ہے، کبھی براہ راست نہیں دیکھا۔ ایک احساس ہے کہ سیدہ موجود ہیں، حتیٰ کہ خواتین نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، خواتین نے خواب میں دیکھا ہے، کبھی براہ راست نہیں دیکھا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا ہے، فرمایا میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا، رات کو اٹھانا۔ حضور کے وصال کے تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہے۔ عمر 28 یا 29 سال تھی سیدہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یقین جانیے، میں ترکی میں ٹوپ کاپی میوزیم ہے، عجائب گھر ہے، وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیض ہے۔ میں نے اس پہ نظر ڈالی، اس کے بعد میں نظر نہیں ڈال سکا، حیا سے میری نظر ہٹ گئی۔ فریم ہے اس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کے جنازے بھی رات کو اٹھیں اور جن کے جنازوں میں بھی حیا ہو۔ اس گھرانے کے ماننے والے کی زندگی میں، اس گھرانے کی چاہنے والوں کی زندگی میں کتنا حیا ہوگا، کتنا شرم ہوگا، ان کے ماننے والوں کی زندگی میں کتنا حجاب نقاب ہوگا۔ کربلا کے واقعے کو غور سے سمجھے، اس کا پس منظر، اس وقت کیا حالات تھے، جن حالات میں جانیں نہیں بچ سکے، جن حالات میں دودھ پیتے بچے تیر کی نظر ہو گئے، تلواروں کی نظر ہو گئے، ان حالات میں اپنے حجاب اور نقاب کو سنبھالنا، معلوم ہوا کہ حیا ان کی گھٹی میں تھا۔ میں آج ان کے ایک شاگردوں کا حال سناتا ہوں، ان کے ماننے والوں کا حال سناتا ہوں۔ یہ تو آل رسول کا سچا گھرانہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب خلق قرآن کا مسئلہ ہوا اور بادشاہ نے کہا میری مانے، کہا نہیں، میں وہ مانوں گا جو اللہ کہتا ہے اور اس کا حبیب کہتا ہے، میں وہ مانوں گا۔ تو کیا ہوا؟ کوڑے لگوائے گئے، کوڑے۔ میں کہ ہر کوڑے لگنے کے بعد درد کی شدت ایک طرف، جلد کا ادھڑ جانا، گوشت کے ٹکڑے ہو کے ہواؤں میں پھیل جانا، اس کی مصیبت دوسری طرف۔ لیکن آپ کا ہاتھ ہر کوڑے کے بعد اپنے تہبند پہ جاتا تھا۔ غور نہیں سمجھا، میری بات سمجھ نہیں آئی، توجہ سے ذرا۔ آج آپ شفقت فرما رہے ہیں، نہیں سو رہے سوائے ایک چند کے۔
انشاءاللہ امید ہے توجہ فرمائیں گے. ہر کوڑے کے بعد آپ کا ہاتھ اپنے تہبند پہ جاتا تھا. کہیں کوڑے کی وجہ سے میرا تہبند نہ کھل جائے اور میرا سطر نہ کھل جائے اور حیا کی چادر تار تار نہ ہو جائے. یہ ان کے شاگردوں کا حال تھا. جتنے بھی محدثین ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل مودت ہیں، اہل مروت ہیں، یہ سب، ان سب کو ولایت آل رسول سے اور در مصطفیٰ سے ملی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملی ہے. ان کی زندگی میں حیا کی یہ کیفیت ہوگی، آل رسول کی زندگی میں کیا کمال ہوگا. حسین ابن خالد نے حضرت امام رضا رحم اللہ تعالی علیہ سے پوچھا انگوٹھی کے بارے میں. فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا جو نقش نگین تھا اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، جو بحث سے وہ ساتھ لائے تھے. میں ایک عکس دکھا رہا ہوں کہ ان کا اللہ کی ذات عالی سے کتنا قرب اور تعلق تھا. اور دیکھیں، جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے وحی کی، اے نوح، اگر غرق ہونے سے ڈرتے ہو تو 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور دعا کرو، تم کو اور تمہارے ایماندار ساتھیوں کو ڈوبنے سے بچا لوں گا. کشتی چلی جاتی ہے. ایک روز تیز ہوا چلی اور نوح علیہ السلام کو غرق ہونے کا خوف ہوا. اس بات کا بھی موقع نہ ملا کہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے. اس سبب سے انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ الف مرہ. اے اللہ، میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں 1000 بار. کشتی ڈولی اور خطرہ ہے کہ کشتی ڈوب جائے. اب 1000 بار لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع نہیں ملا. انہوں نے اللہ سے اتنا کہہ دیا کہ یا اللہ، میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں. آپ بھی کہہ لیں، میں بھی کہہ لوں، لا الہ الا اللہ الف مرہ. اے اللہ، میں لا الہ الا اللہ 1000 بار کہتا ہوں، جس طرح نوح علیہ السلام نے 1000 بار کہا تھا. اور میں کہ وہ کشتی ڈوبنے سے بچ گئی اور نوح علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پر یہی لکھوا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق میں بٹھایا تو جبریل حیران ہوئے. عرض کیا، پروردگار، ابراہیم تیرا خلیل ہے جو تیری وحدانیت کا قائل ہے، آپ شفقت فرمائیں. آخر کار ابراہیم ہمارا بندہ ہے، جب ہم چاہیں اسے چھڑا سکتے ہیں. جبریل نے ادھر سے مطمئن ہو کر ابراہیم کی طرف توجہ کی. آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے میرے رب کی ضرورت ہے. میں اس وقت اللہ جل شانہ نے ان کے لیے 6 کلمے بھیجے. لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ، دوسرا محمد الرسول اللہ، تیسرا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور چوتھا کلمہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور 5واں کلمہ انصدت
ظہری اللہ، اور چھٹا کلمہ حسبی اللہ۔ میں کہ یہ کلمات انہوں نے پڑھے، اور اس کے بعد یہ کلمات پھر آخر کار جب آنکھ سے نکلے تو انگوٹھی کو ہاتھ میں پہن لیا، اس کے اوپر لکھوا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، یہ میں سارے واقعات جو بیان کر رہا ہوں اس کے راوی سارے آل رسول ہیں۔ میں ان لوگوں کی اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ عظمت کو بیان کر رہا ہوں، غور سے سمجھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو نقش و نگینہ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا سبحانہ من الجم الجن بکلماتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا طوبی لعبد ذکر اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگینے پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نگینے پہ تھا للہ الملک، ملک کس کا؟ اللہ کا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا العزت للہ، عزت کس کی؟ العزت للہ، عزت اللہ کی۔ اور امام حسین کے نگینے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ بالغ امرہ۔ امام موسیٰ کاظم کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا حسبی اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ امام محمد باقر رحم اللہ کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا العزت للہ، العزت للہ۔ معتبر روایات میں ہے، بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اپنے اور اپنے باپ کے نام کے سوا نگینے پر کوئی اور نقش کرنا چاہیے؟ فرمایا نہیں، سوائے اللہ کے نام پہ، اور میں نے اپنے نگینے پہ لکھا ہے اللہ خالق کل شیء، اور میرے والد کے نگینے پر لکھا ہوا تھا العزت للہ، اور امام زین العابدین کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا الحمدللہ، اور حضرت حسنین کا نگینہ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا حسبی اللہ۔ امام رضا کا نگینے پہ لکھا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو شخص اپنی انگوٹھی پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ نقش کرے فقر و فاقہ کی شدت سے محفوظ رہے گا، لیکن حاجت کے وقت اس کو پہن کے نہ جائے اور مقاربت کے وقت بھی نہ پہنے، اس کو اتار دے تاکہ اس کی بے اکرامی نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام محمد باقر سے منقول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی انگوٹھی چاندی کی تھی، کبھی سونے کی نہیں ہوئی کسی کی، اس پر نقش تھا نعم القادر للہ۔ مختلف دور میں مختلف انگوٹھیاں اور ان پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ کس بات کی دلیل ہے؟ ابھی اور بھی ہیں۔ کس بات کی دلیل؟ انہیں اللہ سے منوانا آیا تھا، انہیں اللہ سے مانگنا آیا تھا، انہیں اللہ سے لینا آیا تھا، انہوں نے ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑا تھا۔ ان کی انگوٹھیوں پہ بھی نقش اللہ، ان کے دلوں پہ بھی نقش اللہ، ان کی زبانوں میں بھی نقش اللہ، اور ان کی زندگی میں بھی نقش اللہ تھا۔ یہ آل رسول تھے، اور یہ آل رسول کی عظمتیں تھیں۔ انہوں نے اللہ سے لینا سکھایا، انہوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا، انہیں اللہ کی طرف بڑھنا سکھایا، انہوں نے اللہ کی طرف چلنا سکھایا۔ ان کے ہاتھ اللہ کے لیے بڑھے، ان کے قدم اللہ کے لیے بڑھے،
ان کی سوچیں اللہ کے لیے سوچی گئیں، ان کی نظریں اٹھی تو اللہ کے لیے. پھر جب اللہ کے لیے سب کچھ تھا، پھر اللہ کے لیے جب جان دینے کا موقع آیا تو جان دی، اور ساری انسانیت کے لیے سبق دیا کہ جب اللہ سامنے ہو اور جان سامنے ہو، اللہ سامنے ہو، بچہ اون سامنے ہو، اللہ سامنے ہو، بیٹا شہزادہ محمد سامنے ہو، اللہ سامنے ہو، اور زندگی میں سارا گھرانہ سامنے ہو، پھر اللہ کو بچا لینا، گھر لٹا دینا. یہ آل رسول تھے. پھر ان کی نمازوں میں دھیان اللہ کا، ان کے سجدوں میں ایقان اللہ کا، ان کی زندگی میں عکس اللہ کا، ساری زندگی میں اللہ کے ساتھ وہ جڑے ہیں اور اللہ کے ساتھ وہ رہے ہیں. یہ آل رسول تھے. یہ اہل بیت کا سچا گھرانہ تھا، جنہوں نے زندگی میں ہمیں یہ سلیقہ بھی دیا ہے اور سبق بھی دیا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. آج کا دن بہت اہم ہے. ہم نے آج بیٹھ کے وہ وظیفہ کرنا ہے جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو 70 دفعہ پڑھ لیں تو 70 دفعہ پڑھنے سے 70 دفعہ پڑھ لیں. ہاں، بخشش ہوتی ہے. ہم نے بیٹھ کے کرنا ہے. ہم نے آج کے دن بیٹھ کے ابھی استغفار بھی کرنا ہے. احادیث میں آیا ہے، صحیح روایات میں آیا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دن استغفار کا دن ہے. اس دن میں آدم علیہ السلام نے استغفار کیا، ان کی بخشش ہو گئی. حضرت یونس علیہ السلام نے استغفار کیا، اللہ نے انہیں نجات دی. ہر نبی نے اس آج کے دن میں استغفار کیا. 10 محرم کو یہ توبہ منوانے کا دن، یہ عزت پانے کا دن، یہ قبولیت تک پہنچنے کا دن، یہ وقار اور کمال کو حاصل کرنے کا دن ہے. ایک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا، واقعہ کربلا میں یہ اپنے بچے کچھ قافلے کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے تھے. پوچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کمال ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ذرا جواب سنیے اور زندگی بھر اس جواب کو اپنے دامن میں باندھ لیجیے. جاگ رہے ہیں؟ تھوڑی سی ہمت اور بڑھائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ آپ کو عزتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں دے اور آل کی سچی زندگی کا سچا طرز دے. تو پوچھا اب کربلا کا واقعہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب اپنے سجدوں کو طویل کرنا ہے اور زبان کو شکوے سے اور گالی سے بچانا ہے. جن ظالموں نے میرے والد اور سب گھرانے کو شہید کر دیا، ان سے شکوہ اور گالی اور لعنت نہیں دینی. آل کی پوری زندگی میں لعنت نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے. صبر اگر ان کے گھر سے نہیں نکلا تو پھر کہاں سے لیں گے؟ ادفع باللتی احسن، قرآن آیت ہے. اس کی تفسیر اگر آل کے گھر سے نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ اور سجدوں کو طویل کرنا ہے. اور روایات میں ہے کہ
امام زین العابدین کے سجدے طویل تھے، پر واقعہ کربلا کے بعد ان کے سجدوں میں طاقت آئی اور سجدے اور طویل ہو گئے۔ بس 2 کام کرنے ہیں۔ جو پوچھا کہ اب کرنا کیا ہے، میں 2 کام کرنے ہیں، ایک سجدے طویل کرنے ہیں اور ایک زبان کو شکوے اور گالی اور لعنت سے بچانا ہے۔ یہ زندگی کا سبق ہے۔ دنیا میں اگر مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، اس کا آشکارا مفہوم یہ ہے، مصیبتیں عرشوں سے آتی ہیں اور آتی آزمائش کے لیے ہیں، اور اللہ مجھے آزماتا ہے، انشاءاللہ میں وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، میں اللہ کی طرف اور رجوع کروں گا، ہماری سجدے طویل ہو جائیں گے، سجدے طویل ہو جائیں گے۔ اور زندگی کا کوئی بھی کربلا ہو، یہ یاد رکھیے گا، اور زندگی کا کوئی بھی حال اور حالات اور حادثات ہوں، وہ کربلا کی شکل اختیار کر جائیں، وہ آپ کی گھریلو زندگی ہو، وہ معاشی زندگی ہو، وہ کاروباری زندگی ہو، وہ رزق کے مسائل ہوں، وہ صحت کے مسائل ہوں، وہ زندگی میں ناکامیاں کچھ بھی ہوں، زندگی کا کوئی بھی کربلا ہو، کوئی بھی کربلا ہو، اس زندگی کے کربلا کے لیے اپنی زندگی میں اگر سچی حقیقت اور سچے حالات پانے ہیں تو پھر 2 چیزیں ہیں، اپنی زبان کو سجدے، اپنی زبان کو شکوے لعنت سے دور کر دے، ایک، اور دوسرا اپنے سجدوں کو طویل کر دے۔ ہمیں آل رسول نے یہ سبق دیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اللہ سے ملایا ہے، اللہ سے ملایا ہے۔ آج آپ خوش قسمت ہیں، ہم آج کی نشست میں جو عمل کرنے لگے ہیں بہت بڑی قبولیت کا عمل ہے، محبوبیت کا عمل ہے، ایک استغفار کا عمل ہے، ایک حسبی اللہ والا عمل ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ دنوں کی برکت ہوتی ہے، وہ آج عاشورہ کا دن ہے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ جگہوں کی برکت ہے، مجمع کی برکت ہے۔ یہ مجمع ہے بہت بڑا، اور پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، لائیو پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے اور مجمع میں ساتھ بیٹھی ہے، پورے دنیا کے ملک اس مجمع کی برکت ہے، آج کے دن کی برکت ہے۔ پھر کچھ برکت لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے، آج کے لفظوں کی برکت ہے، حرفوں کی برکت ہے، یہ حرفوں کی برکت ہے۔ استغفار ایک طاقتور حروف ہیں، الفاظ ہیں، اور استغفار کے ساتھ وحی ہے، وحی استغفار کے ساتھ وحی ہے، حرفوں کی لفظوں کی برکت ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں ان کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ تجارت کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک سرائے ریسٹورنٹ، ہوٹل، سرائے پہ قیام کیا۔ سرائے میں ہر رطب و یابس، پازیٹو نیگیٹو، ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز ہوتی تھی۔ سرائے میں قیام کیا، ایک جگہ قیام کیا تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی قیام کیا ہوا تھا، ایک اور کوئی قافلہ بھی تھا۔ یہ دلی سے نکلے تھے، وہ دلی میں داخل ہو رہا تھا، اور یہ دلی سے انہوں نے قیام کیا 40 کوس کے فاصلے پہ۔ ایک کوس کتنے میل کا ہوتا ہے؟ 1.5 میل۔ ڈیڑھ میل کا ایک کوس ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں
रिवायात मुख्तलिफ हैं, कह रहे हैं कि 1.5 मील का एक कोस होता है। जब उन्होंने वहां क़याम किया, अब जरा सुनने की बात है, ये भी अल्लाह के दोस्त थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता, लेकिन बहुत मालदार, बहुत ज्यादा मालदार थे, बड़े ताजर थे। क़याम किया, इन्होंने महसूस किया कि मेरा दिल खुद ब खुद जिक्र की तरफ चल पड़ा है। अब ये सोना चाहते हैं, दिल जिक्र करना चाहता है। इन्होंने अगला सफर सुबह फिर तय करना है। खच्चर, ऊंट, घोड़े, काफिला था, लेकिन फिर तबीयत जिक्र की तरफ माइल हो गई और दिल जिक्र की तरफ माइल हो गए। अब ये जिक्र कर रहे हैं, अचानक उठकर बैठ गए। देखा एक बिल्कुल बिल्कुल गरीब, फकीर, मुस्तहिक, हालात उसके जाहिर में कुछ भी नहीं है, एक गुदड़ी में लिपटा हुआ और सो रहा है, और एक नूर है जो उनकी तरफ से उठ के इनके दिल पे आ रहा। ये उठे, उनके ऊपर जाके ऐसे खड़े हो गए, गौर से देखने लगे, गौर से ऐसे देखने लगे, ऐसे खड़े हो गए, गौर से देखने लगे। सराय का मालिक आया, उसने कहा आप खैरियत से क्या देख रहे हैं? इसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसने समझा कि शायद ये कोई माल छीनने वाला है, सब सो चुके हैं, अब ये उनसे कुछ हासिल करेगा, उनका माल छीन। कह इसमें कुछ नहीं है, तो गरीब फकीर है। कह नहीं, ये तो मालदार है, बहुत बड़ा मालदार, सरमाएदार है। उसने कहा कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक सौदागर है, इसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये कभी कभार मेरे पास आके रहता है। उसे उठाया, उठाना, उठा, पूछा तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। कहा तेरे पास एक तस्बीह, जिक्र और अल्लाह के नाम का सरमाया है। कहा आपको कैसे पता चला? तो फरमाने लगे तूने मुझे तड़पा दिया, तूने मुझे तड़पा दिया। अब अगला राज सुने और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दुनिया के लिहाज से बिल्कुल बेहैसियत इंसान है, दुनिया के एतबार से बिल्कुल बेहैसियत इंसान है। आपके इस मजमे में बाज लोग ऐसे होंगे जिनको कोई हजरत साहब भी नहीं कहेगा, हाथ भी नहीं मिलाएगा, देखना पसंद ही नहीं करेगा, पर वो वही होंगे जो हजरत अमीर खुसरो के सराय में मुलाकाती था। आए मैं फिर आपको उस मुलाकाती से मुलाकात कराता हूं, उसको ये मिला कैसे। मैं तो उस मालदार है, तो सरमायादार है, वो कहे मैं तो फकीर गरीब हूं, और मैं कि तेरे दिल की दुनिया आबाद है, तेरे दिल में वकूफ कल्बी तूने कहां से पाया? गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। ये 10 मुहर्रम का आपको मोती मिल रहा है और जिंदगी भर आपको काम देगा। ये वकूफ कल्बी तूने कहां से पाया? उसने ठंडी सांस ली और ठंडी सांस लेके कहने लगा, मैं दिल्ली में 10 मुहर्रम को एक दुर्वेश के यहां जिक्र की महफिल होती है, मैं वहां क़याम करता हूं। एक दफा मेरे साथ जिक्र करने वाले एक बावकार वली थे। जिक्र के बाद जो मुराकबा हुआ, मैंने भी ऐसी आंखें बंद कर ली, बस दिल में महसूस किया कुछ हुआ है। एक बिजली से पहले कूदी, फिर उसके आगे खबर नहीं है। एक बिजली से पहले कूदी, फिर उसके आगे खबर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है, जिगर नहीं है। इस एक बिजली से पहले कूदी, फिर उसके आगे खबर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है।
صد سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، صد سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میکدے سے دنیا بدل گئی، نکلے جو میکدے سے دنیا بدل گئی۔ میں نے بھی آنکھیں ایسی بند کر لی اور میرے دل میں ایک ہلچل مچی اور مجھے کچھ محسوس ہوا، میرے دل میں کوئی چیز جا رہی ہے اور ایک روح، روحانیت، نور، نورانیت، ایک تسکین محسوس ہوئی۔ بس اس کے بعد اب عالم یہ ہے، تنام عینی ولا تنام قلبی، اب میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اب میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اور اس دل نہ سونے کی کیفیت ہے، وہ درویش سو رہا ہے، وہ فقیر سو رہا ہے، وہ چھوٹا سا تاجر اور سوداگر سو رہا ہے۔ چونکہ ادھر دل کی دنیا آباد تھی امیر خسرو کی، ان کے دل میں اس کے دل کی ضربیں لگ رہی ہیں، یہ سونا چاہتے ہیں، سو نہیں سکتے۔ آخر اٹھ کے دیکھا ہے کیا؟ میں مری میں تھا، کشمیر پوائنٹ پہ ایک مکان تھا، وہاں جا کے ٹھہرا۔ ہمارا مری کے ساتھ، نتھیا گلی کے ساتھ ایک جگہ ہے موچی ڈارا، وہاں کے ایک صاحب ہمارے ساتھی ہیں اورنگزیب، وہ کہنے لگے کہ حضرت میں باہر بیٹھا رہوں گا، رات کو آپ کو کسی چیز کی خدمت ہو۔ بہت پرانی بات، ابھی روحانی منزل نہیں بنی تھی، میں اس کی تلاش میں تھا جگہ کی۔ میں سویا، میرے بڑے بھائی بھی ساتھ سو رہے تھے، وہ آنکھ رکھتے ہی، سر رکھتے ہی آنکھ لگ گئی ان کی، سو گئے۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی، بے چین ہوں، آدھی رات ہو گئی۔ آخرکار میں نے جا کے تلاش کرنا شروع کیا، الماری کا پتہ نہیں بے ساختہ میرا ہاتھ اندر چلا گیا۔ الماری ایل شیپ کی تھی نا، ایل شیپ کی، اس کے ایک کونے کے اندر میرا ہاتھ پڑا تو بوتل ملی اور اس میں ابھی کچھ بچا ہوا تھا، بوتل کا چھوٹا سا حصہ نیچے پینے میں، جیسے رواج ہے کہ بچا کے رکھنا ہے، چائے کی پیالی میں رواج ہے کہ چائے بچا کے رکھنی ہے، بوتل کی میں بچا کے رکھنا، اس میں بچا ہوا تھا۔ میں نے وہ اٹھایا، اٹھا کے اورنگزیب کو دیا، وہ پھینک کے آیا اور اس کے بعد میں سو گیا۔ وہ چیز تھی جو بے چین کر رہی تھی، وہ چیز تھی جو پریشان کر رہی تھی، اور جب وہ چیز اس کمرے سے نکلی، جیسے مرا ہوا چوہا، گلا ہوا چوہا پڑا ہو، اس کو تلاش کیا اور وہ کمرے سے نکلا، اس کے بعد بدبو ختم، بدبو ختم۔ اور میں نے اس دن، درویش نے ذکر کروایا تھا، اللہ والے نے ذکر کروایا تھا، میں ان کے ہاں جاتا رہتا ہوں 10ویں محرم کو، انہوں نے ذکر کروایا تھا اور میں نے آنکھیں بند کی تھی اور وقوف قلبی کیا تھا، اور وہ اللہ کا نام میرے دل میں اب نقش ہو گیا ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ ایک سیشن جج تھے، میں اڈے پہ گیا تو وہ بھی کھڑے تھے، درویش آدمی تھے۔ میں نے آپ کیسے؟ ملتان جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی ادھر جا رہا ہوں۔ ہماری سیٹ اکٹھی ہو گئی۔ آپ یقین جانیے مجھے اس دل کی فوت ہو گئے، مجھے ان کے دل کی کیفیت کی آج تک احساسات ہیں، وقوف قلبی کے۔ سواری چل پڑی، وہ کھڑکی کی سائڈ پہ بیٹھے تھے، انہیں میں نے جگہ دے دی، میں ادھر بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر بیٹھی، باتیں ہوئی تو وہ اونگنا شروع ہوئے، میں خاموش ہو گیا، میں کہ سو رہے ہیں، بعض لوگ بیٹھتے ہی سو جاتے ہیں سیٹ پہ، سو گئے۔ میں نے جیب سے تسبیح نکالی، میں نے کہا میں ذکر کر لوں۔ مجھے اکثر سفر میں نیند نہیں آتی، کبھی کبھار آ جائے تو آ بھی جاتی ہے، لیکن اکثر نہیں آتی۔ میں تو ساری رات سفر کرتا ہوں، سب گاڑی والوں کو، خاص طور پہ ڈرائیور کو جگاتا ہوں، آپ مجھے نہیں جگاتے، حالانکہ میں کچا ڈرائیور ہوں، پکا ڈرائیور نہیں ہوں۔ کوچوں میں پکے ڈرائیور ہوتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور سواریاں سوتی رہتی ہیں، اور میں کچا ڈرائیور ہوں، میں کہتا ہوں میرے ساتھ والا کوئی نہ سوئے۔ تو میں تسبیح میں نے ہاتھ میں لی اور پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا اپنی میں 3 تسبیحات مکمل کر لوں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار۔ میں درود شریف پڑھا ہی تھا، مجھ سے درود شریف نہ پڑھا گیا۔ میرا دل کہے کہ میں صرف کہوں اس میں ذات اللہ 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 اللہ، بس میں یہ کہوں۔ میں پھر جبر کروں کہ میں نے اپنی 3 تسبیحات پوری کرنی تھی، اور میرے دل سے پھر اللہ اللہ نکلے، اور اللہ اللہ ایسے بھی نہیں، کسی کیفیت کے ساتھ، کسی درد کے ساتھ، کسی وجدان کے ساتھ، ایسے نکلے۔ آخر تسبیح میں نے جیب میں ڈال لی، تھک کے میں یہ تسبیح نہیں ہوتی، میں نے بھی اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ وہ گھنٹہ ایک تقریباً سوتے رہے، اور میں اللہ اللہ میں لگا رہا، اور یقین جانیے وہ اللہ اللہ کی لذت آج تک مجھے نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نام کی لذت، اللہ کے نام کی چاشنی، اللہ کے نام کا سرور، اور اللہ کے نام کا مٹھاس۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دودھ پھیکا ہے جیسے ہے دے دو، میں نے لفظ اللہ کہنا ہے، میرا منہ میٹھا ہو جانا ہے، گھونٹ بھی میٹھا ہو جانا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہونا ہے، میں نے وہ پی لینا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، دودھ جیسا دے دو، میٹھے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میٹھا نام موجود ہے۔ آل رسول نے یہ زندگی کا میٹھا نام مجھے آپ کو دیا ہے۔ ان کے دلوں پہ بھی نقش تھا اللہ کا نام، ان کی انگوٹھیوں پہ بھی نقش تھا اللہ کا نام، ان کے سجدوں میں بھی نقش تھا اللہ کا نام، ان کے کربلا میں بھی نقش تھا، مدینہ میں بھی نقش تھا، اور ان کی تنہائیوں میں بھی نقش اللہ کا نام تھا۔ پہلے دن سے ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ انہوں نے پوری دنیا کو، پورے عالم کو اور ساری انسانیت کو آل رسول اور آل بطول نے زندگی میں اللہ کا نام پڑھانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، دینا بھی ہے۔ اسی در سے اگر اللہ کا نام نہیں ملے گا اور کس در سے ملے گا؟ گھنٹے کے بعد تقریباً جاگے، اور وہ جاگے تو وہ اللہ کے نام کی کیفیت ختم ہو گئی۔ میں سمجھ گیا اس درویش کے دل سے سیشن جج ہے، اس کے دل سے یہ چیز نکلی ہے، نکلی ہے۔ میں خاموش رہا۔ میں نے اگلا سفر میرا تھا، میں نے آگے جانا تھا، آگے جانا۔ میں خاموش رہا۔ جب اترنے لگے نا، مجھ سے کہنے لگے اللہ کے نام کی لذت کیسی لگی؟ میں نے کہا زنجیروں میں باندھ کے بھی ذکر کروایا کرتے ہیں کیا؟ زنجیروں میں باندھ کے بھی ذکر کروایا کرتے ہیں؟ تو خود ہی فرمانے لگے خود ہی تو کہا تھا میرے ساتھ بیٹھے میری سیٹ پہ، اب بیٹھیں گے یہ تو پھر ہوگا، اور ہنستے ہوئے چلے گئے۔ اور تھوڑا سا سٹاپ تھا، انہوں نے 2-4 سواریاں اتارنی تھیں ملتان سے، کچھ بٹھانی تھیں، اور ہنستے ہوئے چلے گئے۔ یہ زندگی کا نقش ہے، وہ سرائے میں سونے والا فقیر سوداگر جس نے خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو تڑپا دیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟
کہ میں نے یہ چیز ایک درویش کے ہاں گیا تھا 10ویں محرم اور یہ چیز میں نے وہاں سے پائی. اور ایک بات بتا دو، جو 9 محرم کی صبح سے آئے ہوئے ہیں ان کے دل کی کیفیتیں کیا ہوں گی؟ 9 محرم کی صبح کا سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ 9 محرم سارا یہیں گزارا، دل کو صاف کیا، پاک کیا، پہلے سے تیاریاں کی. عورتیں ہیں نا، کسی فنکشن میں جانا ہو پہلے سے تیاریاں کرتی ہیں. اچھا اب تو کیفیت اور ہے. پہلے وہ دانتن مسواک دانتن ہوتا تھا، بیٹھ کے مائیاں ملتی تھیں ہیں. یہ شادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ آنا، کپڑے، چنیاں، فلاں لباس، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ 9 محرم والوں نے جی بھر کے تیاریاں کی، کل 100 نفل کی کمائیاں کی اور کل کی برکات حاصل کی. جو 9 محرم والوں کو آج ملے گا وہ ڈائریکٹ آنے والوں کو نہیں ملے گا. یہ لکھ لیں. ہاں، زمین کا حل آئے، اس کا وتر آئے، اس پہ بلیڈ پھرے، اس کے بعد بیج پھینک، پھر دیکھ مزہ آئے، فصل بھی ہوگے. کیا خیال ہے؟ اس لیے ککر میں کھانا پکا ہوا اور ہانڈیا میں پکا ہوا زمین آسمان کا فرق ہے. ککر والا آنن فانن پکا کے گلا تو دیتا ہے، پکاتا نہیں ہے. ککر کھانا گلا دیتا ہے پر پکنے کی لذت جو ہنڈیا میں گھنٹوں آتی ہے. ساری رات کی پکی ہوئی نہاری، نہ دکھ رہے نہ بیماری، ایک اس کا مزہ ہے اور ایک آنن فانن پکانا ہے. یہ 9 محرم کو آنے والے وہی ہیں نہاریاں والے، جو ساری رات کننے میں پکی ہوئی نہاری، نہ دکھ رہے نہ بیماری. ہاں، اللہ پاک کسی کی مشقت، محنت اور اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو 10 کو آئے ہیں وہ بھی سعادت مند ہیں، پر 9 والے 9 والے ہیں. 2 دن یہاں گزارنے والے وہ اور ہیں. ان کے دل میں اس بندے نے چاہا نہیں تھا، جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا آج کے اس واقعے سے. اس نے چاہا نہیں تھا کہ میرے دل میں وقوف قلبی آئے، چاہا نہیں تھا. بس ایک کے ساتھ بیٹھا تھا. انہوں نے جو آنکھیں بند کی، توجہات لیں، وہ توجہات اتنی تھیں کہ اس کے دل میں بھی وہ توجہات گھر کر گئیں. آج وہی مجمع پھر سے موجود ہے، آج وہی سی کیفیت پھر سے موجود ہے، آج وہی 10 محرم عاشورے کا دن پھر سے موجود ہے. وہ جگہ پھر ہے. فرق یہ ہے کہ 1-1.5 صدی پہلے وہ دلی تھی، 2 صدی 3 صدی پہلے وہ جہان اور تھا، یہ اور ہے، پر نام تو اسی کا ہے، دن تو وہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے ایمان کی وہ طاقتیں قوتیں نہیں رہیں، لیکن اس کی شان کریمی ہے. وہ شان کریمی جانتی ہے ہر آنے والا دن فتنوں کا دن ہے، ہر آنے والا دن فتنوں کا دن ہے. برکتیں ہٹتی جا رہی، کم ہوتی جا رہی. ایک بزرگ تھے، وہ تازہ روٹی 1 درہم کی دیتے تھے اور باسی روٹی 2 درہم کی دیتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت باسی روٹی تو سستی ہوتی ہے. فرمایا اس سے برکت والا دور حاصل ہے. ہر آگے آنے والا دور، برکت والا دور کم ہوتا جائے گا، ہٹتا جائے گا. اسے برکت والا دور حاصل ہے. یہ جو آپ بیٹھ کے ذکر کریں گے ابھی اور توجہات حاصل کریں گے، پتہ نہیں اس کا ملے گا کیا. کیوں؟ آپ قدردان ہیں. یہ قدردانی کی دلیل ہے کہ آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کو چھوڑا ہوا ہے اور یہاں بستر لگایا، موبائل بند کیا اور باہر کی جھانک کو دور کر کے کہا کہ بس اس درس پہ آئے ہیں اور کریم تیرا نام اور تیری محبتیں اور عشق مصطفیٰ اور محمد آل محمد، ان کی زندگی کا سلیقہ، طریقہ، روح اور روحانیت یہ لے کر جائیں گے
اور اپنے مسائل، مشکلات، الجھنیں، اپنی تنگیاں، پریشانیاں، دکھ انشاءاللہ اللہ سے ٹلوا کے جائیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ سے ٹلوا کے جائیں گے۔ تو شیخ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی اب اگر مجھے سلانا ہے تو جاگ۔ جیسے وہ سیشن جب سب سوئے تو میں جاگا۔ میں جاگنے سے مراد یہ ہے کہ میں وہ نہ پڑھ سکا جو میں پڑھ رہا تھا۔ اس درویش کی اس میں ذات کی ضربوں نے مجھے اس میں ذات اللہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ تو پوچھا آپ کون؟ جب تعارف ہوا تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، اچھا آپ حضرت امیر خسرو آپ ہیں، اوہو میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، چلو مجھے معاف کر دیجئے، میں اب نہیں سوتا۔ فرمایا اس کا جاگنا تھا اور یہ سو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی آنکھ پھر گل گئی، اس کو اونگ آ گئی تھی۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ تو رسم شبیری دو چیزیں، ایک زبان کو لعنت شکوے سے پاک اور ایک سجدے طویل ہو جائے، طویل ہو جائے۔ اب بیٹھ کے دو ذکر کریں گے۔ پہلے اس ذکر کا مفہوم سمجھ لیں۔ وہ کاغذ کہاں دیا تھا آپ نے؟ اب یہ ذرا پہلے سن لیں آپ کیا کرنے لگے ہیں آج کے دن میں۔ اور آج ظہر کے بعد کی نشست بڑی اہم ہے، عصر کے بعد کی نشست بہت قیمتی ہے، ذکر خاص ختم خواجگان، اوہ اور مغرب کے بعد انشاءاللہ پھر نشست ہوگی اور دعا ہوگی، آخری دعا ہوگی، الوداعی دعا ہوگی۔ آج کا دن بہت قیمتی ہے، آج کا دن بہت بامراد دن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو مراد لینے آئے تھے، غفلت کی وجہ سے نامراد خالی چلے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو مراد لینے آئے تھے اور غفلت کی وجہ سے نامراد خالی چلے جائیں۔ نہ کرنا، نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ ابھی سو جائیں کوئی حرج نہیں، یہ نہ ہو کہ ہر پل سوتے رہیں۔ کوئی ہے ایسا بیٹھا جس نے رات 100 نفل پڑھ لی ہوں؟ اور ہاتھ اونچا کھڑا کرے۔ واہ واہ ماشاء، اکثر جوان ہے، واہ واہ واہ، جوان سجدوں میں آ جائیں۔ تڑپتی جوانی پہ میرے رب کو بڑا ترس آتا ہے۔ بوڑھا سجدہ کرے اللہ کو حیا آتا ہے، اور جوان سجدہ کرے اللہ کو ترس آتا ہے۔ فیصلے ہمیشہ ترس پہ ہوتے ہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، مجھے ترس آ گیا ہے، لے لا یہ لے جا۔ بوڑھا سجدہ کرے اللہ کو کیا آتا ہے؟ حیا آتا ہے، اور جوان جب سجدہ کرے تو اللہ کو ترس آتا ہے۔ بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اور فیصلے جو انسانیت کے لیے ہوں گے، راحت کے، رحمت کے، عزت کے، عافیت کے، عطا کے، برکت کے اور کرم کے، یہ ہمیشہ ترس پہ ہوں گے، اور یہ جوان فیصلہ کروائیں گے۔ اور اس مجمع میں ان جوانوں نے رات کو بھی نفل پڑھے، 100 نفل پڑھے، تو سمجھ لیں پورا مجمع محروم نہیں رہا، پورا مجمع محروم نہیں رہا۔ پورے مجمع نے وہ برکتیں اور وہ خیریں اور راحتیں اور وہ عافیتیں پورے مجمع نے پائی ہیں۔ سارے مجمع کو حصہ ملا، اور اتنا حصہ ملا کہ ان کے حصے میں بھی کمی نہیں۔
इनके हिस्से में भी कमी नहीं। ये ना समझना कि मुझे नींद नहीं आती, नींद मुझे नहीं आती कि मैं पत्थर का बना हुआ हूं। मैं कॉलेज दौर में रात को थोड़ा सा पढ़ता था, फिर सो जाता था। मेरे साथ एक साथ थे, सारी रात उठ उठ के पढ़ते थे, फिर आके मुझे उठाते, तारिक उठ। क्यों? अगर तू सोता है तो मुझे मैं भी सो जाता हूं। नहीं, मैंने पढ़ लिया, मैंने सुबह पेपर देना है, मैं सुबह सुबह उठूंगा, अल्लाह से मांगूंगा, किताब को दोहराऊंगा, फजर पढ़ लूंगा, फिर दोहरा लूंगा और फिर जो है वो दूंगा। तू उठ। फिर आखिरकार मुझे एक दफा कहने लगा, तू तो पत्थर का बना हुआ है, तुझे नींद नहीं आती, तू तो सोता रहता है, तेरी वजह से मैं भी सोता हूं। मैं क्या, मैं भी पत्थर का नहीं बना हुआ। फर्क इतना था कि मैं मगरिब से इशा मस्जिद में देता था, मगरिब से इशा मस्जिद में देता था, और मस्जिद वाले अमाल होते थे, उसी की वजह से पढ़ता भी था, उसी की वजह से हर साल बेहतरीन पोजीशन मिल जाती थी। वो मुझे पता चला कि जी मेरा वजीफा लग गया है। कॉलेज में दो बंदों के वजीफे लगते थे, एक वो जो मुस्तहिक हैं, एक वो जिन्होंने आला पोजीशन ली। मेरा वजीफा लग गया। एक क्लर्क था, मैं महीने के बाद वजीफा लेने आता हूं, पैसे काट लेता था, लेकिन पैसे कुछ 40-42 रुपए उस दौर में थे, वो काट लेता था। मैंने कहा ये किस चीज के हैं? कह रही ये रसीदें होती हैं, फंड्स होते हैं। मैं वो सारा कुछ लेके प्रिंसिपल के साथ, हमारे प्रिंसिपल थे सर शहाब साहब, उनके पास चला गया। मैंने कहा सर मेरा तो गवर्नमेंट ने, आपने मेहरबानी इतना वजीफा लगाया, मेरा इतना कटता है, और वो कहते हैं कि जी ये कॉलेज के फंड्स होते हैं। बस सर ने कुछ नहीं बोला, घंटी दी, मुझे कहा बैठ जाओ। ये कह रहे उसको बोला, वो हेड क्लर्क था, वो आया, उसने कहा ऐसे कहा, ये इसका तो पैसे किस चीज के काटे हैं? अब उसके पास कहां से जवाब मिले? मैंने फौरन कहा, मैं कि जी हर महीने काटता है हर महीने काटता है। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? सर मुझे क्या पता कि ये, मैं तो आज तक वजीफे लिए नहीं, मैंने, मुझे क्या पता, ये तो मुझे सरकार ने, गवर्नमेंट ने मुझे ऐसी कोई लगा दी है पैसे, तू नंबर लेता है लिहाजा तेरे पैसे लग गए हैं मुफ्त के। मुझे तो अम्मा पैसे देती थी, आज तक वालिद साहब ने पैसे नहीं दिए, बहुत कम, कभी कभी अम्मा देती थी। तो तूने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा जी मैं क्या बताऊं। हाँ भाई क्यों काटना था? अब खामोश खड़ा हो। अच्छा भाई तेरी इसको कितने अरसे से रिकॉर्ड ले आ, जल्दी कर। वो रिकॉर्ड ले आए कि इतने महीने हो गए कि तारिक को जो है ये मिल रहे। उसने कहा इसकी तनख्वाह से सारा काटेगा और इसको देगा। और वो वजीफा वाहिद था जो मैं हजरत की खिदमत पे पेश करता था। मेरे मुर्शिद नहीं लेते थे, मेरा ले लेते थे, हर किसी से नहीं लेते थे। मैं हदिया पेश करता, ले लेते थे। और बाज़ औक़ात फरमाते थे भाई ताखीर हो गई है तेरे हदिये को। जी हजरत, मैंने कहा मैं पेश करूंगा। हर किसी से नहीं लेते थे, शफकत मेरा हदिया कबूल फरमा लेते थे। तो पता नहीं बात कहां से चली थी, कहां चली गई। हाँ, नौजवानों पे, अल्लाह के जवानों पे तरस आता है और बूढ़ों पे हया आता है। ये ना हो कि बूढ़े छोड़ दें। क्यों? याद रखना, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे हया आता है कि मैं इसको अजाब दूं। बूढ़े अजाब से बचवाएंगे, जवान फैसले करवाएंगे। बूढ़े अजाब से बचवाएंगे, सफेद बाल हो गए, या अजाब से बचवाएंगे, और जवान फैसले करवाएंगे। हमें अजाब से भी बचना है, हमें फैसले भी करवाने हैं, इंसानियत के लिए, आलम के लिए, ईमान के फैसले, हिदायत के फैसले, बरकत और आफियत के फैसले।
اللہ کے خزانوں سے ملنے کے فیصلے، ہمیں بہت سارے فیصلے کروانے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم بیٹھ کے دو ذکر کریں گے، اور یہ دو ذکر بہت اہم ہیں۔ ایک استغفار کا ذکر، کل میں نے روایات آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ جو شخص 10 محرم کو استغفار کرے گا۔ آج غسل کس نے کیا؟ ہاں، ضروری نہیں، موقع ملے تو کر لینا، اور یہ نہ ہو کہ اندر جائیں اور واپس ہی نہ آئیں اور بار بندہ کہتا رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب غسل کروں تو کپڑے مشرق کی طرف رکھوں، قبلے کی طرف رکھوں، یا کس طرف رکھوں، اور میں کس طرف سے ڈبکی لگاؤں اور کیسے نہاؤں؟ فرمایا اس طرف سے ڈبکی لگا جس طرف تیرے کپڑے ہوں، یہ نہ ہو ڈبکی کے بعد آئے تو کپڑے چھوڑ کے چلا جائے۔ دو چیزیں میں آج کی ہم نے بیان کرنی ہے۔ ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں کل بیان کی تھی، ایک روایت، اور وہ روایت یہ تھی، آج آپ غور سے پھر سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا۔ وہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ جو شخص 10 محرم کو 70 بار کیا پڑھے گا؟ کیا 10 محرم کو 70 بار کیا پڑھے گا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ جو 10 محرم کو یہ پڑھے گا 70 بار، فائدہ کیا ہوگا؟ اپنی یادداشت پہ زور دیں۔ اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، ہماری دعائیں جو میری طرف توجہ کریں، ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ناراض ہے۔ اور معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب تیرے لیے سارے خیر کے فیصلے ہوں گے، ساری رحمت، راحت، عافیت اور برکت کے فیصلے ہوں گے۔ معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ تیرے لیے سارے فیصلے ہوں گے۔ اور استغفار، احادیث میں کثرت سے روایات میں آیا ہے کہ عاشورہ کا دن استغفار کرنا اور مراقبہ کرنا۔ اب لہذا ہم سب سے پہلے حسبی اللہ، کون سی ہے، کیا ہے؟ نعم المولا، یہ پڑھیں گے 70 بار، دھیان والا، توجہ والا۔ پھر مراقبہ کریں گے، پھر استغفار کریں گے، پھر مراقبہ کریں گے۔ یہ مکھن ہے آج کی نشست کا۔ ایک مکھن ظہر کے بعد ملے گا، ایک عصر کے بعد ملے گا، ایک پھر مغرب کے بعد ملے گا۔ آخری دعا ہوگی، الوداعی دعا ہوگی۔ اب ذرا اس پہ توجہ کیجیے، میں مراقبہ کیوں کرا رہا ہوں؟ یہ بات ذرا میری بات غور سے سمجھے گا۔ چیزیں ہیں، مراقبہ کیوں کرا رہا میں آپ کو عرض بھی کر رہا ہوں کہ یہ عمل کرنا بھی ہے، اور اس عمل کے بعد پھر مراقبہ بھی کرنا ہے۔ کیوں کرا رہا؟ یاد رکھیے گا، عمل کے بعد جو اس کا نور ہے، عمل کے بعد جو اس کا نور ہے، وہ دل کی گہرائیوں میں، روح کی گہرائیوں میں مراقبے کے ذریعے جذب ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خواتین کیا کرتی ہیں؟ خواتین یہ کرتی ہیں کہ مندھانی چلاتی ہیں اور مکھن پہ نظر ہوتی ہے، اور ایک پل میں مندھانی کو ٹھہرا کے یوں جلدی سے مکھن اتار لیتی ہیں، اور اگر جلدی سے نہ اتاریں وہی مکھن پھر سے لسی میں تحلیل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ سچ ہے؟ ہم مراقبہ کریں گے،
اور کیفیتوں کے ساتھ مراقبہ. اور ذرا مراقبے کا طریقہ بھی مجھ سے سن لیں، غور سے سن لیں. اور خیال کرنا مراقبے کے دوران اونگ نہ آئے، ورنہ برتن اوندا ہو جائے گا. اور جتنی بھی بارش ہو، برتن الٹا ہو، کبھی بارش ہو اور برتن الٹا ہو، ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. اور پھر کہتا ہے جو بندہ تسبیح خانے میں ادب سے رہے گا، توجہ سے رہے گا، دھیان سے رہے گا، طلب سے رہے گا، اس کی کیفیت ایسے ہے جیسے آیا تھا جھولیاں بھر کے گیا. جو ادب، توجہ، دھیان اور اصولوں سے نہیں رہے گا، پھر وہ شکوہ یہ نہ کرے میں آیا تھا اور خالی چلا گیا. پھر وہ یہ شکوہ نہ کرے. جو ادب سے نہ رہے، اصولوں سے نہ رہے، ادب سے نہ رہے، اصولوں سے نہ رہے، پھر وہ شکوہ کرے کہ میں آیا تھا اور خالی چلا گیا، وہ یہ شکوہ نہ کرے، وہ یہ شکوہ نہ کرے. مراقبہ کرنا ہے. اور کرنا کیسے ہے؟ ذرا طریقہ غور سے سن لیجیے، توجہ سے سن لیجیے. آپ وظیفہ ابھی کیا پڑھیں گے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. یہ وظیفہ پڑھیں گے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں چلے گئے اور کئی اہل اللہ جب مصیبتوں میں چلے گئے، اور اللہ کی مدد کو پانے کا ایک خاص وظیفہ ہے جسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا ہے. غنیت الطالبین. معلوم ہوا کہ میرا خزانہ صرف طلب والوں کو ملے گا. کتاب کے نام سے بھی پتہ چل رہا ہے بے طلب میرے خزانے سے محروم رہے گا. پیران پیر جیسی ہستی فرما رہی ہیں غنیت الطالبین کہ طلب والے کو ملے گا اور بے طلب محروم رہے گا. الحمدللہ آپ طلب والے ہیں. سارے اس پہ الحمدللہ کہیں کہ آپ طلب والے ہیں. طلب والے ہیں تو اتنی دور سے یہاں پڑے ہوئے ہیں. اور جو پڑا ہوا ہوتا ہے اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کسی فقیر کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے، وہ جھولیاں بھر کے الحمدللہ چاہتا ہے. اور آپ اللہ کے در پہ آ کے پڑے ہوئے ہیں، میرے در پہ نہیں پڑے ہوئے. میں تو خود بھکاری منگتا ہوں اور انشاءاللہ رب خزانے غیب سے جھولیاں بھر کے دیتا ہے اور دے گا. رب خزانے غیب سے جھولیاں بھر کے دیتا ہے اور دے گا. خزانے غیب سے، خزانے غیب سے جھولیاں بھر کے دیتا ہے اور دے گا. خزانے غیب سے. اب مراقبے کی ترکیب ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو وظیفہ ہے نا، تصور یہ کریں کہ یہ وظیفہ مجھے اللہ کے عرش کی طرف لے جا رہا، اور یہ وظیفہ اور عرش الہی سے اللہ کا نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. پھر غور سے سنیں، ادب سے سنیں، توجہ سے سنیں، پھر ذرا غور سے سنیں. یہ وظیفہ مجھے اللہ کے عرش کی طرف لے جا رہا، میری پرواز اوپر. یہ جو لفظ ہے نا، میں نے اس لفظ کو کھولا تھا. پتہ نہیں آپ نے میرا وہ درس سنا یا نہیں سنا. اس لفظ کو میں نے کھولا تھا. آج تھوڑا سا اس کو پھر کھول دیتا ہوں، آپ کو ذرا سمجھ آئے. یہ لفظ ہے نا شہباز کرے پرواز. سنا ہوگا. کیا ہے یہ؟ گانے بجانے کا ایک ساز ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ ابھی آپ پرواز کر رہے ہیں، یہ پرواز کر رہے ہیں. آپ سمجھے؟ شہباز ایسا پرندہ جس کی سواریاں شاہی ہوں، جو اللہ کی محبتوں کا شہباز ہو، کرے پرواز. یہ پھر سنیں میری بات کو. مراقبہ کیسے کریں گے؟ اہم گھڑی ہے، اہم لمحہ ہے، اس پہ غفلت نہ کیجیے گا. بار بار منت اور محنت کر رہا ہوں.
کہ یہ جو وظیفہ حسبی اللہ لا الہ الا وعلیہ توکلت نہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ وظیفہ مجھے عرش الہی پہ لے جا رہا ہے، میری روح کو، میرے جسم کو، اور عرش سے اللہ کا نام آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ ان دو کیفیتوں کا مراقبہ کرنا ہے، مختصر ہے، مشکل تو نہیں، مشکل تو نہیں۔ اب ان دو کیفیتوں کا مراقبہ کرنا ہے، پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر یہ 70 دفعہ پڑھنا ہے اور اجتماعی پڑھنا ہے 70 دفعہ۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حسبی اللہ الوکیل، حسبی اللہ۔ اونچا اونچا پڑھیں۔ حسبی اللہ حسبی اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بیٹھ کے استغفار کا ذکر کریں گے بہت توجہ سے، جس طرح ماشاءاللہ یہ دھیان سے پڑھا، اور اس کی قبولیت کے 100% آثار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے جو استغفار پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے استغفر اللہ العظیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کا تصور کرتے ہوئے، معصیت کا تصور کرتے ہوئے، ساری امت کے انسانوں اور جنوں اور جو قبر میں ہیں ان کا تصور کرتے ہوئے، ساری امت کا تصور کرتے ہوئے ہم نے یہ استغفار کرنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ، آج عاشورہ کے دن سب کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، سب کو نجات ملی تھی اور سب پہ تیری رحمت ہوئی تھی۔ آج اس امت کے لیے خیر کے فیصلے کر دے، توبہ کے فیصلے کر دے، ایمان، عافیت، راحت کے فیصلے کر دے۔ اس تصور کے ساتھ استغفر اللہ العظیم گڑ گڑاتے ہوئے، بھکاری بن کے روتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے ہم نے یہ بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ جس طرح ابھی حسب اللہ پڑھا تھا، اسی طرح استغفر اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ شروع کریں پڑھنا اونچا، دل کی گہرائیوں سے، توجہ سے، دھیان سے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ العظیم۔ یا اللہ، دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ یا اللہ، دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔
یا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنے سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے، 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 ہر وقت ذکر و مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔
لا إله إلا الله محمد رسول يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے، مغفرت ملتی ہے، بیٹے ملتے ہیں، بے اولادیاں ختم ہوتی ہیں، بے روزگاریاں ختم ہوتی ہیں، وقت پہ بارشیں ہوتی ہیں۔ یا اللہ، تیرے وعدے ہیں استغفار کرنے سے جنت ملتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، قبر والوں کے عذاب ختم ہوتے ہیں۔ یا اللہ، تیرے وعدے ہیں استغفار کرنے سے دل کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، زندگی کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور زندگی کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اے اللہ، استغفار پہ جو تیرے وعدے ہیں اور جتنے وعدے ہیں، ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، جو تیرے علم میں ہے، جو تیری خبروں میں ہے، جو تیری لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، جو تیرے قلم اور کتاب میں ہے۔ اے سخی آقا، استغفار کی وہ ساری کرامات، کمالات، برکات اور سارے درجات مجھے عطا فرما، اس سارے مجمع کو عطا فرما، سارے عالم کو عطا فرما اور سارے عالم میں آمین کہنے والوں کو عطا فرما۔ اللہ، استغفار سے تو ملتا ہے، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، کھیتیاں ملتی ہیں، پھل ملتے ہیں، بیٹے ملتے ہیں، مصیبت ٹلتے ہیں۔ اے اللہ، یہ ساری نعمتیں استغفار کی برکتیں عطا فرما اور استغفار کے ذریعے ملنے والی ساری عطائیں متوجہ فرما، سارا فضل متوجہ فرما اور سارا کرم متوجہ فرما۔ استغفار سے مولا ہم دور ہو گئے ہیں، اس لیے وقت پہ بارشیں نہیں ہوتی۔ استغفار سے دور ہو گئے ہیں، مہنگائیاں ہیں۔ استغفار سے دور ہو گئے ہیں، تو دور ہو گیا اور تیرے حبیب مدینے والی کی محبت دور ہو گئی اور محمد آل محمد اصحاب محمد سے قرب ختم ہو گیا۔ اے اللہ، اس بات پہ بھی استغفار کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ذلت کے فیصلوں سے نکال کے عزت اور عافیت کے فیصلے عطا فرما، راحت اور رحمت اور برکت عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، ذلت سے نکال کے عزت عطا فرما، فقر سے نکال کے خوشحالی عطا فرما، قرضوں سے نکال کے خلاصی عطا فرما، بیماریوں سے نکال کے صحت عطا فرما۔ اے اللہ، کفر سے نکال کے ایمان عطا فرما، غفلت سے نکال کے بیداری عطا فرما اور اعمال کے سجدے عطا فرما اور ایمان کی گھڑیاں عطا فرما اور اپنی ذات سے مانگنے والا بنا، اپنی ذات سے مانگنے والا بنا اور اپنی ذات سے ملنے کی اے اللہ خیریں عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ ہماری دنیا آخرت کو اے اللہ ذلت، علت اور قلت سے بچا، ہماری نسلوں کو ذلت، علت اور قلت سے بچا، ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما۔
تیری بندیاں دور دور سے، بندے دور دور سے آئے ہیں، ان کی چاہت ہے کہ ہماری مرادیں پوری ہوں، ان کی چاہت ہے ہماری مشکلیں حل ہوں، ان کی چاہت ہے ہماری مسئلے دور ہوں۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کے مسئلے حل فرما، ان کی مشکلیں دور فرما، اور دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دنیا بھی آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، برکت بھی۔ اے اللہ آج کے اس مبارک دن میں ہمارے لیے ایمان کامل دے دے، اخلاص کامل دے دے، اور برکت کامل دے دے۔ ان کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما دے، جن کی اولاد میں رکاوٹیں ہیں دور فرما دے، جن کا رزق وسیع نہیں وہ رزق وسیع کر دے، برکت وسیع کر دے، عزت وسیع کر دے، اور راحت وسیع کر دے۔ اے اللہ شفا یابی کو اور بڑھا دے، تسبیح خانے کی رونق اور برکتیں سدا بہار کر دے، اس کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اور اے اللہ اہل لوگوں کو متوجہ فرما، ہر فتنوں سے قیامت تک کے لیے حفاظت فرما، ہر فتنوں سے حفاظت فرما، ہر فتنوں سے حفاظت فرما، اور فتنوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ باطل کے نظام سے ہماری حفاظت فرما، ایمان ہماری نسلوں میں عطا فرما، ایمان ہماری نسلوں میں عطا فرما، اور جن جن خطوں میں ایمان چھن گیا واپس دے دے، آزمائش سے بچا، آزمائش کی گھڑیوں سے بچا، انقلاب اور انقلاب کی گھڑیوں سے بچا، بے بسی سے بچا، سدا اپنی غیب سے ہم رحمتیں متوجہ فرما، اور ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری ضرورتیں پوری فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، آزمائشوں سے بچا، فتنوں سے بچا۔ جو مجمع بیٹھا دعائیں مانگ رہا، اے اللہ آج تو یہ مجمع استغفار کر کے دعائیں مانگ رہا، توبہ کر کے دعائیں مانگ رہا، اور تجھے حسبی اللہ لا، یا اللہ ذکر کر کے دعائیں مانگ رہا۔ یا اللہ یہ سارا مجمع جو تیرے پاس آیا ہے ان کے ذکر کو قبول فرما۔ حسبی اللہ علیہ توکلت، یا حسب اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ ان سارے اذکار کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہماری گناہ کی وجہ سے ہمارے منہ پہ نہ مار دے یا اللہ، اور ان کی سچی برکتیں عطا فرما، 100% برکتیں عطا فرما، 100% خیریں عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مشکلوں کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ اللہ ہمارے پاس لفظ نہیں، لفظوں کی ادائیگی نہیں، بول نہیں، کیفیات نہیں، قبولیت کے لیے کچھ نہیں، بس تو ہے نا اللہ۔ ہمارے ہر حرف کو، الٹے حرف کو سیدھا کر دے، الٹی نیتوں کو سیدھا کر دے، اور کرم کے فیصلے اور فضل کے فیصلے فرما۔ من مانگے عطا فرما، 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 سدا خیر عافیت عطا فرما، اور دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج انشاءاللہ ظہر کے بعد پھر نشست ہوگی، بہت توجہ سے جم کے پہلے آ کے بیٹھیں، اور پورے دھیان سے، پوری دل جمی سے، اور پورے یقین سے، اور پوری قربانی کے ساتھ عصر کے بعد بھی اس طرح توجہ سے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، آرام کریں، اس کے علاوہ نوافل پڑھیں، سجدے کریں، اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے سامنے گڑ گڑائیں۔ آج کے دن کی گھڑیاں، پل پل، لمحہ لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، اور ایسا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو اتنا ترس آئے، میرا اللہ کہے کہ فرشتوں اس کو سب سے زیادہ عطا کرو، یہ میرا بندہ وہ ہے جس نے سب سے زیادہ اپنی قربانی دکھائی اور سب سے زیادہ اپنی طلب دکھائی، قربانی دکھائی اور طلب دکھائی۔ تو آج کا کوئی لمحہ، آج کی کوئی گھڑی شام تک ضائع نہ ہو۔ شام کو انشاءاللہ پھر نشست ہوگی افطاری کے بعد، اور پھر درس اور دعا ہوگی۔ انشاءاللہ ہم یہ سارا آج کا دن
کل کا دن پایا ہے تو آج کا دن بھی اور قیمتی بنائیں گے. بڑا مبارک اور قیمتی دن ہے. سبحان اللہ بحمدہ.